الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق اللہ العظیم. میرے بزرگوں اور پیارے بھائیوں، حق تعالی شانہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقبول بندوں میں داخل فرمائے، اس لیے کہ آپ نے اس کام کی وجہ سے اور دین کی اس محنت کی وجہ سے بہت کچھ برداشت کیا ہے، بہت تکلیف برداشت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسی کی قدر ہے. بعض چیزیں ہم کو ناگوار لگتی ہے مگر وہی ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. بعض چیزیں ہم کو اچھی لگتی ہے مگر وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اللہ ہی جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. اس لیے ہمیشہ نظر اللہ تعالیٰ پر رکھنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ہے، اس کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے. اسی کے کرم سے یہ سارا کارخانہ دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی چل رہا ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے کرم ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، کہ مخلوق کو پیدا کیا اور مخلوق کو محتاج بنایا، اور مخلوق کو محتاج بنا کر اپنے کرم سے اس کی حاجتیں پوری کی، ان کو راحتیں دی، ان کو نعمتیں دی. تو اتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم کا مظہر ہے، اس لیے ان کو پیدا کیا ہے. من نقدم خلقتا سودے کنم بلکتا بربندگاں جودے کنم. فرمایا میں نے مخلوق اس لیے نہیں پیدا کی ہے کہ مجھے اپنا کوئی ان سے فائدہ لینا ہے. مخلوق اللہ کو کیا فائدہ دے گی؟ کہ میں نے مخلوق کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ مجھے ان سے کچھ فائدہ لینا ہے، بلکہ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں اپنی بخشش اور اپنا جود و کرم اپنی مخلوق پر کروں. مخلوق کو اس لیے بنایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کرم کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کا کام دینا ہی دینا ہے، دینا ہی دینا. سارے خزانے اللہ تعالیٰ کے دینے کے لیے ہے. کوئی بھی خزانہ بھرنے کے لیے نہیں ہے کہ تم لاؤ یہاں بھرو، جیسے دنیا میں ہوتا ہے. یہاں تاجر اپنا خزانہ بھرنا چاہتا ہے، حاکم اپنا خزانہ بھرنا چاہتا ہے. اللہ کے یہاں ایسا نہیں. اللہ کے خزانے بھرے بھرے اور وہ مخلوق پر خرچ کرتے ہیں، مخلوق کو دیتے ہیں. جب سے مخلوق پیدا ہوئی تب سے دینا شروع ہوا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. منڈی میں ہوتی ہے.
دنیا میں ایک مقدار سے لیں گے، دنیا میں ایک مقدار سے لیں گے، ہر ایک کے لیے اس کی مقدار لکھی ہوئی ہے، مقدر، وہ اس کو ملے گی۔ نصیبوں کا یصیبوں کا مثل مشہور ہے، نصیبوں کا یصیبوں کا، جو تیرا نصیب ہے وہ تجھے مل کے رہے گا۔ تقسیم کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے معیشت کو، اس لیے ہر ایک کو اس کا حصہ ملے گا، زندگی کا بھی حصہ ملے گا، کسی کو 60، کسی کو 70، کسی کو 80، اس طرح کم زیادہ مدت عمر گزارنے کے لیے بھی ملے گی۔ پھر اس عمر کی روزی، اس کی ضروریات، یہ بھی ہر انسان کے لیے، ہر حیوان کے لیے، زمین کا ہو یا پانی کا ہو، یہ عام بخشش ہے اللہ تعالیٰ کی، نعمتیں ہیں، نعمتیں ہیں، نعمتوں کے خزانے ہیں، اور وہ نعمتوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کے کہ وہ دینے کے لیے ہے۔ پھر انسانوں کو پیدا کر کے ان پر خاص نعمتیں دی ہے کہ انسانوں کو عقل بھی دی، جانوروں کو عقل نہیں ملی، انسانوں کو اللہ نے عقل دی تاکہ اپنا انجام سوچے، اپنا نتیجہ سوچے، بھلا ہوگا برا ہوگا، ہلاکت ہوگی سلامتی ہوگی، یہ نتیجہ سوچنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ ہاں، عقل چالاکیوں کے لیے نہیں دی ہے، عقل دھوکہ دینے کے لیے نہیں دی ہے۔ جب آدمی بگڑتا ہے تو اپنے عقل سے چالاکیاں کرتا ہے، دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ کہ عقل اس لیے نہیں ہے کہ عقل تو اپنی مصلحتوں کے لیے اپنے آپ کو پابند کرنے کے لیے دی ہے، جو جو تمہاری مصلحت ہے، تمہارے لیے بہتری ہے، اپنے آپ کو اس کا پابند کرو۔ عقل کا یہ فائدہ ہے کہ عقل پابند کرنے کے لیے دی گئی ہے، آزاد ہونے کے لیے، بگڑنے کے لیے عقل نہیں دی گئی ہے۔ ہاں، تو بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، صحیح غلط سمجھنے کے لیے عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ پھر عقل کی رہبری کے لیے دین دیا۔ خالی عقل سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، خالی اپنے عقل سے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا، بلکہ عقل تو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے دی ہے، اور ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، دین سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایمان کا اتنا بڑا اثر ہے کہ ایمان کی وجہ سے یہ دنیا باقی رہے گی۔ جب ایمان کا کوئی اثر نشان نہیں رہے گا دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اس کارخانے کو ختم کریں گے۔ کہ ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا زمین پر رہے گا، پھر سب اللہ اللہ کرتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، ایسا ایک آدمی بھی اللہ اللہ کرنے والا رہے گا تو اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو باقی رکھیں گے، آسمان، زمین، چاند، سورج، پورا نظام اس ایک کی وجہ سے۔ جب وہ ایک بھی نہیں رہا، کوئی اللہ کا نام لینے والا ہی نہیں، پھر اس کارخانے کو ختم کریں گے۔ تو ایمان کا اتنا بڑا اثر ہے کہ ایمان کی وجہ سے اس کا بقا ہے، اس کا باقی رہنا ہے۔ تو ایمان بڑی نعمت ہے، دنیا میں اس کا یہ اثر ہے۔ آخرت میں ایمان کا اثر کہ آخرت میں تو ایمان ہی چلے گا، دوسری کوئی چیز نہیں چلے گی۔ ہاں، دین ہی چلے گا اور کوئی نہیں چلے گا۔ قبر میں پوچھے گا فرشتہ، ماں دینوں کا، مرنے والے سے پوچھتا ہے اپنا دین بتاؤ، اپنا دین بتاؤ، ماں دینوں کا۔ ہاں، یہ بات اصل ہے کہ دین وہی اصل ہے، کہ جب تک دین ہے دنیا باقی ہے، دین نہیں دنیا باقی، دنیا ختم۔ ہاں، پھر قبر میں بھی دین، آخرت میں بھی دین۔ ہاں، کہ دین پر سارا دار و مدار ہے۔ ہاں، اس لیے میرے دوستو، اصل نعمت جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا یہ دین ہے، جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ملا ہے۔ اور دین میں ایک بات یہ ہے کہ دین میں یقین ہے کہ کرنے والا، بنانے والا، نفع دینے والا، نقصان کرنے والا، سب چیزوں کا تصرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔
اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اللہ جو کرے گا وہ ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ ہے مخلوق کی طرف، الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی ہے، فیصلہ بھی اللہ کا ہے۔ مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا، کہ اللہ نے مخلوق بنائی اور اسی کے فیصلے چلیں گے، نفع میں، نقصان میں، عزت میں، ذلت میں، سب چیزوں میں اس کے فیصلے ہیں۔ آسمانوں سے وہ فیصلے آتے ہیں، فرشتے اس کو نافذ کرتے ہیں۔ تو مخلوق بھی اللہ کی اور فیصلے بھی اللہ کا۔ ہاں، کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، یہ سب اللہ طے کر چکے ہیں، طے کر چکے ہیں۔ کیا ہونے والا ہے یہ طے ہے، زمین آسمان کے بننے سے پہلے طے کر دیا گیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے۔ یہ ہم کو تعلیم دی ہے تاکہ کوئی نہ گھبراوے دنیا کے حالات سے کہ کیا ہوگا، کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ ہاں، یہ تسلی کے لیے ہے کہ کیا ہوگا، کہ یوں ہو جائے گا۔ دنیا میں افواہیں ہوتی ہے کہ کچھ نہیں، کسی کو کل کی خبر نہیں، کل کی کیا پل کی خبر نہیں ہے، کل تو دور ہے، کسی کو بھی پل کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کیا ہوگا، کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، کہ نبی کہہ دو لوگوں سے کہ ہم کو وہ بات پہنچے گی جو ہمارے اللہ نے لکھی ہے، نفع کی، نقصان کی، عزت کی، ذلت کی۔ ہاں، جو بھی بات اللہ نے لکھی ہے وہ ہوگی، بیماری کی، تندرستی کی، دشمنی کی، دوستی کی۔ ہاں، یہ سب احوال ہیں کہ یہ دنیا حالات کا مرکز ہے۔ ہاں، دنیا حالات کی جگہ ہے، لیکن ہوگا کیا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے طے فرمایا ہے وہ ہوگا۔ یہ ہم کو بتایا ہے، اللہ کے چاہنے سے ہوگا، اللہ کے کرنے سے ہوگا، یہ تعلیم دی ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے کہ اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے، کیونکہ سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے۔ جب سب چیزیں اس کے ہاتھ میں ہے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، یہ کہلوایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ۔ ہاں، جیسے خوف زدہ آدمی اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگتا ہے، بھاگ کر کہاں جائے؟ تو کہا کہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ۔ جیسے بچہ ماں کی طرف بھاگ کر جاتا ہے، کوئی بات ہوتی ہے تو ماں کی طرف بھاگ جاتا ہے، باپ کی طرف بھاگ جاتا ہے، کہ اللہ کی طرف بھاگ کر کے آؤ۔ ہاں، اللہ ہی سے سب کچھ ہونے والا ہے، کسی سے کچھ ہونے والے نہیں ہے۔ یہ پہلی بات سکھائی ہے۔ اور اللہ جو کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کی قدرت ہے، اس کے ارادے ہیں، اس کے فیصلے ہیں۔ اپنی قدرت سے کمزور کو قوی کرے گا، قوی کو کمزور کرے گا، اپنے ارادے سے تمام چیزیں نافذ کرے گا۔ یہ سمجھایا ہے ہم کو۔ اس لیے زندگیوں کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے۔ ہاں، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے کہ زندگی کا رخ اللہ کی طرف کرو۔ وَأَنِيبُوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف انابت اور رجوع کرو۔ ہاں، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، بس جب اللہ کی طرف رجوع ہو جائے گا کہ پھر کوئی برباد نہیں ہوگا، کوئی ضائع نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنے رسولوں کو اسی تعلیم کے لیے بھیجا ہے تاکہ بندوں کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنائیں، اپنی ضروریات میں بھی اور اپنی تمام چیزوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ہاں، جب اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو پھر اللہ اپنی قدرت سے ان کو نفع پہنچاوے گا، ان کی حفاظت کرے گا، ان کو برکت دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ جی ہاں، اس لیے دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین، اس کے حکموں پر عمل، اور پھر اللہ سے امیدوار رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتری لاوے گا۔ ہاں، حدیثوں میں ہے کہ ابشروا واملوا ما یسرکم، بشارتیں سنو اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنو، اللہ کی بشارتیں لو، اور اللہ سے امیدوار رہو
ایسے حالات کے کہ جو تم کو خوش کر دیں گے۔ دنیا چونکہ حالات کا گھر ہے، یہاں حالات آتے ہیں، ناگوار حالات بھی آتے ہیں، خوشگوار حالات بھی آتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے۔ رات بھی ہوتی ہے، دن بھی ہوتا ہے، اجالا بھی ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہوتا ہے۔ حالات کا یہ گھر ہے۔ حالات اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے حالات کو امتحان کے لیے بنایا ہے اور حکموں کو کامیابی کے لیے دیا ہے۔ یہ ترتیب ہے کہ حالات امتحان کے لیے ہے اور حکم کامیابی کے لیے ہے۔ اللہ مختلف حالات بندوں پر لاتے ہیں، یہ حالات گزر جاتے ہیں، اس میں جو حکم پورا ہوا ہے وہ باقی رہتا ہے، یا حکم توڑا ہے وہ باقی رہتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے حالات کا گھر بنایا ہے۔ ایک حال باقی نہیں رہتا۔ آدمی کی زندگی پر بھی بچپنا تھا، پھر جوانی آئی، پھر بوڑھاپا آیا، پھر موت آئی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ میری قدرت کی نشانیاں اور میری قدرت تمہاری ذاتوں پر بھی چل رہی ہے، تم دیکھتے نہیں ہو، یوں کہا کہ تمہارا بچپنا تھا، کوئی شعور نہیں تھا، پھر شعور آیا، پھر ہمت آئی، قوت آئی، جوانی آئی، پھر بڑھاپا آیا، پھر اس زندگی میں حالات آئے، مالداری بھی آئی، غریبی آئی، عہدے داری بھی آئی، سب چیزیں آئی۔ یہ سب تو جتنے حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیے ہیں، اور کامیابی کے لیے، کہ کامیابی کے لیے اپنے حکم دیے ہیں۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے حکموں سے زندگی کامیاب بنے گی، چیزوں سے زندگی کامیاب نہیں بنے گی۔ چیزیں امتحان کے لیے ہے اور گزارے کے لیے ہے، ہاں، اور جو حکم ہے وہ کامیابی کے لیے ہے۔ ہر حکم میں کامیابی ہے۔ سب سے بڑی کامیابی ایمان میں ہے، اللہ پر ایمان، اللہ پر یقین، اللہ کا خوف، اللہ سے امید۔ یہ مطلب ہوتا ہے ایمان کا، کہ یہ اپنے اندر پیدا کرنے ہے کہ ہماری حاجتوں کا پورا کرنے والا، ضرورتیں پورا کرنے والا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقین پہلا نمبر ہے یہ، کہ جو ہوگا اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے اپنا تعلق صحیح کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے تعلق صحیح ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات لاویں گے، ہاں، اور ہر حال میں مدد کریں گے، ہاں، اچھے حالات بھی لاویں گے، اور ناگوار حالات آئے تو مدد بھی کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ ٹھیک کر دے گا۔ مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ تعلیم دی ہے، یہ تلقین کی ہے۔ کیا تلقین کی ہے؟ کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ سے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے۔ جو لوگ اپنا معاملہ خدا سے ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا دوسرے معاملے دنیا والوں سے ٹھیک کریں گے۔ یہ آسان راستہ ہے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ ٹھیک کریں گے تو اللہ ان کا اور دنیا والا معاملہ اللہ ٹھیک کرے گا، آخرت کا معاملہ بھی ٹھیک کر دے گا۔ سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، یاد رکھو تمام امور اور تمام باتوں کا انجام اللہ کی طرف ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح بنانا ہے۔ اس لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ اصل بات ہے کہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت اس کا انجام اور بدلہ دیکھنے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، کہ آخرت بطور بدلہ کے دکھائیں گے، اور دنیا بطور ذمہ داری کے دیں گے، کہ دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے۔ دنیا غفلت کی جگہ نہیں ہے،
دنیا خواہشات کی جگہ نہیں ہے، بلکہ کہ دنیا تو اطاعت اور تابعداری کی جگہ ہے، یہاں اطاعت اور تابعداری ہوگی۔ اس لیے نبیوں کو اطاعت کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے بھی اسی کی دعوت دی کہ اللہ کے اطاعت کرو، کہ اللہ کے اطاعت میں کامیابی ہے۔ پھر صحابہ نے وہ اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی۔ یہ کوئی رسمی بات نہیں ہے، بڑا مسئلہ ہے کہ زندگی اللہ کے اطاعت والی بنے۔ یہ مذہب کی جان ہے، یہ مذہب کی روح ہے، اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے جان بھی دی ہے، مال بھی دیا ہے، اسباب بھی دیے ہیں۔ یہ جان، مال اور اسباب جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ اسی لیے دیے ہیں کہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے۔ وہ کتنی اطاعت کی جائے کہ پوری اطاعت کی جائے۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت کے بارے میں یہ فرمایا، ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ دین اطاعت کا نام ہے، اللہ کی تابعداری، رسول کی تابعداری، یہ اصل ہے۔ پیغمبر اسی لیے بھیجے جاتے ہیں کہ دنیا میں لوگ اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ کہ اطاعت جو ہوگی وہ ہدایت کا دروازہ ہوگی۔ اطاعت، جتنی اطاعت اتنی ہدایت، جتنی اطاعت اتنی ہدایت۔ اطاعت پر نہیں ہے، معصیت اور گناہ پر ہے، پھر کوئی ہدایت نہیں ہے، آدمی جو ہے بھٹک جائے گا۔ اطاعت کو ہدایت کا دروازہ قرار دیا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اللہ کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پر آؤ گے، پھر صحیح راستہ ملے گا، ہدایت ملے گی۔ ہدایت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ دلوں میں یقین صحیح ہو جائے کہ اللہ کرنے والا ہے اور کوئی کرنے والا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، ہاں اسی سے ہوگا، غیر سے نہیں ہوگا۔ دلوں میں یقین آ جائے، ہاں کہ دلوں کا یقین صحیح ہو جائے اور جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے، اس کو ہدایت کہتے ہیں۔ کہ دلوں میں یقین صحیح ہو گیا کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ اللہ دنیا آخرت کا مالک ہے، اس لیے اللہ سے معاملہ نہیں بگاڑنا ہے، اللہ سے معاملہ صحیح کرنا ہے۔ اور یہ یقین کر کے پھر اپنے جان مال کا استعمال صحیح کرے، تو دلوں کا یقین صحیح ہو جائے، جان مال کا استعمال صحیح ہو جائے، یہ حیات محتدین کہلاتی ہے۔ یعنی ہدایت پانے والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان مال میں اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھتے، بلکہ اپنے آپ کو اپنی جان مال میں پابند سمجھتے ہیں۔ ہاں، پابند، کہ جان مال اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ کی نعمتیں بھی ہیں، اللہ کی امانتیں بھی ہیں۔ ان امانتوں میں اور نعمتوں میں کہ ہمیں اپنے آپ کو پابند کرنا ہے۔ پابند کرنے کا طریقہ، کہ پابند کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ ہر زمانے کا نبی ان کی جان مال کا استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے آتا ہے۔ اس کی روشنی میں جب زندگی گزرتی ہے تو جان مالوں کا استعمال صحیح ہو جاتا ہے۔ ہمارے ذمے بھی یہی ہے کہ جان مال کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، یقین کے ساتھ ہو کہ ہم جان مال کو صحیح استعمال کریں گے اور حق تعالیٰ شانہ ہمارے ساتھ اپنی مدد کا، اپنی برکتوں کا معاملہ کرے گا، اپنی قبولیت کا معاملہ کرے گا، ہاں اس یقین کے ساتھ۔ اس لیے اس کے ساتھ محنت دی ہے، کیونکہ آدمی کی محنت اس کے یقین کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس چیز کی محنت کرتا ہے اس کا یقین دل میں پیدا ہوتا ہے، جس چیز کی محنت ہوتی ہے اس کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، تو ہم کو حکم والی محنت دی ہے کہ حکم والی محنت سے حکم والا یقین بنے گا کہ ایمان پر اللہ یہ دیں گے، کہ ایمان پر کیا دیں گے، کہ ایمان پر عزت دیں گے، ایمان پر عزت دیں گے۔ یہ وعدہ ہے
کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اس کے رسول کے لیے ہے، عزت مومنین کے لیے ہے کہ اللہ ان کو عزت دیں گے۔ عزت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ لوگ سلام کریں، یہ تو رسمی عزت ہے۔ اصل عزت یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمارے پاس ہیں ہم بھی اس کے تابع ہیں اور دنیا والے بھی اس کے تابع ہیں۔ یہ ہماری عزت کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہمارے پاس ہیں ہم بھی اس کے تابع اور دنیا کے لوگ بھی اس کے تابع ہو جائیں، یہ ہماری عزت۔ اور ذلت کیا کہ دنیا والوں کے جو طریقے ہیں اس کی تابعداری کرنی پڑے اور اپنے طریقے چھوٹ جاوے، اپنے طریقے چھوٹ جاویں اور دنیا والوں کے طریقے اختیار کرنے پڑیں، یہ ذلت کہلاتی ہے۔ ہاں، اس لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی چیز وہ دین دی ہے۔ ہاں، اب دین کا کیا تقاضا ہے؟ تو دین کا تقاضا میرے دوستو ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو دین کے ذریعے سے سنوارے۔ ہاں، اپنی ذات کو دین کے ذریعے سے سنوارے۔ سب سے پہلے یقین بناوے، خوف پیدا کرے۔ یقین پیدا کرنے والی باتیں، خوف پیدا کرنے والی باتیں سنیں تاکہ اندر یقین ہو، اللہ کے وعدوں کا یقین ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عملوں پر وعدے کیے ہیں، چیزوں پر وعدے نہیں کیے ہیں، عملوں پر وعدے کیے ہیں۔ عملوں کا حکم دیا ہے اور حکم پر اپنے وعدے کیے ہیں۔ ہاں، تو جب حکم والی محنت ہوگی تو حکم والا یقین ہوگا کہ ہم حکم پورا کریں گے اور خدا وعدہ پورا کرے گا۔ ہاں، یہی اطاعت کا طریقہ ہے کہ ہم حکم پورا کریں گے، خدا وعدہ پورا کرے گا۔ جب وعدے پورے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے تو یقین بڑھے گا، اطاعت بھی بڑھے گی۔ حضرات صحابہ کرام میں یہ بات تھی، اس لیے ان کی اطاعت اپنے یقین کے بڑھنے کی وجہ سے ان کی اطاعت بڑھتی چلی گئی۔ اور وہ کہتے تھے اپنی اطاعت کے بارے میں کہ اطاعت کیسی، کہ تم کیسی اطاعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ تو بعد والوں کے لیے یہ سبق انہوں نے چھوڑا ہے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ۔ ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ یہ اصل دین ہے کہ دین سنو دین مانو، دین سنو دین مانو۔ ہاں، دین کو سننا سمجھنے کے لیے ہے، سننے کے لیے نہیں سننا ہے۔ سننے کے لیے تو صرف گانا ہوتا ہے کہ گانا سننے کے لیے ہوتا ہے۔ ہاں، سننے کے لیے نہیں، کہ سننے کے لیے بھی ہے، سمجھنے کے لیے بھی ہے اور پابند کرنے کے لیے بھی ہے۔ دین کا یہ تقاضا ہے، اس کو سنو، اس کو سمجھو، اس کو پابند اور اپنے آپ کو پابند کرو، یہ ہدایت ہے ہمارے لیے۔ اس لیے وہ فرماتے تھے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ وہ یہی دین ہے کہ دین کی بات آئی، خلاص سن لیا اور مان لیا، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی جھنجھٹ نہیں، سننا ماننا، سننا ماننا۔ ہاں، یہ فرماتے تھے کس حال میں ماننا، کہ ہر حال میں ماننا۔ طاعت کا معیار بتایا کہ کیسی اطاعت، کہ ہر حال میں۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اور یہی ہمارا سبق ہے کہ دین کی بات سنائی، دین کی بات سمجھائی اور اس کو ہم نے مان لی کہ ہمارا کام پورا ہو گیا، ہمارا کام پورا ہو گیا۔ اب آگے کہ آگے اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے، اس کا نتیجہ لانے والا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ ہم سنیں گے اور مانیں گے۔ کس حال میں؟ کہ ہر حال میں۔ تو فرماتے تھے کہ بایانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا۔ ہاں، یہ مکمل بات ہے، یہ پوری بات کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ قول قرار کیا ہے کہ آپ کی بات سنیں گے،
اللہ غریب بناوے تو غریبی میں بھی بات قبول کریں گے، اللہ مالدار بناوے تو مالداری میں بھی بات قبول کریں گے۔ آدمی کی حالتیں الگ الگ ہوتی ہے اور حالات بدلتے رہتے ہیں، تو کہ اللہ غریب بناوے تو بھی بات مانیں گے، اللہ مالدار بناوے، اچھی حالت بناوے تو بھی بات مانیں گے۔ آگے کہ ہمارا جی چاہتا ہو وہ بات آئی جو ہمارا جی چاہ رہا ہے تو بھی عمل کریں گے، وہ بات آئی جو ہمارا جی نہیں چاہتا ہے تو بھی عمل کریں گے۔ جی چاہنے پر مسئلہ نہیں ہوگا، اپنے جی کی چاہت میں سے نکل جانا، خروج فی سبیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا، تو اللہ کے راستے میں اصل میں نکلنے کی حقیقت یہی ہے کہ آدمی اپنے تقاضے میں سے نکل جاوے اور خدا کے تقاضے پر قائم ہو جاوے، اس کو خروج کہتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکلنا کہ اپنے تقاضے، اپنے نفس کے تقاضے، اپنے دنیا کے تقاضے، اس میں سے نکل گیا، یعنی اس کا پابند نہیں ہوا، اس کو جھکتا ہوا نہیں دیا، بلکہ دین کو، دین کے کام کو جھکتا دیا۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم نے اطاعت کی ہے، جی چاہے تو، جی نہ چاہے تو، جی چاہنے پر نہیں ہے۔ آدمی کا جی ہے، کبھی چاہتا ہے کبھی نہیں بھی چاہتا، ہاں، کیونکہ آدمی کے نفس میں ظلمت ہے، نور نہیں ہے، ظلمت ہے، اندھیرا ہے خواہشات کا، اس لیے اس پر مدار نہیں رکھا، اس لیے کہا ہمارا جی چاہے تو بھی، جی نہ چاہے تو بھی، ہم تو اللہ کی بات اور رسول کی بات مانیں گے، بالمنشط والمکر۔ اور تیسری بات، اس کے آگے کی بات، وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، کوئی ہم کو پوچھے تو بھی بات مانیں گے، کوئی ہم کو نہ پوچھے تو بھی بات مانیں گے، کہ فلاں نے کام کیا، ہم سے تو پوچھا نہیں، ہم سے نہیں پوچھا، ہم نہیں مانتے، یہ نہیں، بلکہ کام اللہ کا ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں پوچھا، کوئی بات نہیں، نہیں پوچھنے کا موقع ہوگا اس لیے نہیں پوچھا، کام تو ہوا نہیں ہوا، بس کہ مجھے کوئی پوچھے یا مجھے کوئی نہ پوچھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا کام ہونا چاہیے، یہ مطلب ہے وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا کا۔ ہاں، ہم تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشورہ ہوا، ہم سے تو پوچھا نہیں ہے، ہم کو تو بتایا نہیں ہے، کہ یہ بات نہیں ہوئی، کہ نہیں پوچھا، کوئی بات ہوگی، کوئی موقع نہیں ہوگا، نہیں پوچھا، بعد میں بتا دیں گے، ایسا ہوتا ہے، کوئی بات کسی ساتھی کو نہیں بتا، وہ نہیں پہنچ سکی، بعد میں بتائی، تو کہتے ہمارے پاس کوئی اس کی شکایت نہیں ہے، ہمارا صاف ستھرا معاملہ، یہ کام ہونا چاہیے، چاہے ہم کو پوچھو چاہے ہم کو نہ پوچھو، ہم کو پوچھو گے تو امانت داری سے جو بات ہوگی وہ ہم رائے دے جائیں گے، اور نہیں پوچھا اور کام ہو گیا بس ٹھیک ہے، کام ہونا چاہیے۔ ایک مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، کہ ہم کو آگے نہیں کیا، دوسرے کو آگے کر دیا، ہم کو نہیں بڑھایا، دوسرے کو بڑھایا، ایسا بھی کبھی قصہ پیش آتا ہے اجتماعیت میں، تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں، ہاں، ہماری طرف دھیان نہیں دیا، دوسرے کی طرف دھیان دیا، دوسرے کو آگے بڑھایا، ہم کو آگے نہیں بڑھایا، دوسرے کو دیا، ہم کو نہیں دیا، کہ کوئی شکایت نہیں۔ وَعَلَىٰ أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، دوسروں کو ہم پر آگے کرو، دوسروں کو ہم پر ترجیح دو، ہم کوئی شکایت نہیں کریں گے، کام ہونا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام نے اپنی اطاعت کا مزاج بنایا ہے، ورنہ دنیا میں اسی پر جھگڑے ہوتے ہیں، ہم کو نہیں پوچھا، ہم کو نہیں بتایا، ہم نہیں جانتے، یہ نہیں، یہ دیکھو کہ اللہ کا کام ہوا نہیں ہوا، اللہ کے دین کا کام ہوا نہیں ہوا، مجھے نہیں پوچھا، کوئی بات ہوگی نہیں پوچھا، موقع ہوگا نہیں پوچھا، ہاں، تو اپنی طرف سے ذہنوں کو اور دلوں کو صاف رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک خاص صفت تھی، کیا صفت تھی؟ کہ صحابہ کرام اپنے دلوں کے لحاظ سے بہت پاک تھے، ابرہم قلوبا، اسی سے ان کی اطاعت وجود میں آتی تھی، کہ وہ کیسے تھے کہ ابرہم قلوبا، کہ وہ صحابہ کرام دلوں کے لحاظ سے بہت پاک، بڑی بات یہ ہے کہ دل پاک، کہ کسی سے پاک،
کہ دنیا کی محبت سے پاک. پہلی بات کہ دل یہ دنیا کی محبت سے پاک. یہ دل دنیا کی محبت سے پاک ہوگا تو ہر گناہ سے بچے گا، اور دل دنیا کی محبت میں ملوث ہوگا تو وہ ہر گناہ میں پھنس سکتا ہے. حب الدنیا راس کل خطیۃ، کہ دنیا کی محبت وہ ہر گناہ کی جڑ ہے. دنیا کی محبت کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے خون ہوتے ہیں، بڑے بڑے حادثے ہوتے ہیں. دنیا کی تمام ہے، دنیا کی طلب ہے. ان حضرات کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ صحابہ کرام کیسے تھے کہ ابرہم قلوبا، کہ وہ دلوں کے بہت پاک، کہ وہ دنیا کی محبت سے پاک تھے. دوسروں کی طرف سے ایک دوسرے کے دل میں کوئی میل نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں. دلوں کی صفائی ان کی خوبی تھی، اور بعد میں آنے والی ہم جیسی امت ان کے لیے سبق تھی کہ دین کے کام کرنے والے کیسے ہونے چاہیے، کہ اپنے دلوں کے لحاظ سے پاک صاف، پاک صاف، کسی کی طرف سے کوئی میل نہیں، کوئی کینہ نہیں، کوئی اعتراض نہیں. کوئی بات ہوئی تو سمجھ لیا، پوچھ لیا، معاملہ صاف کر لیا، تاکہ دل صاف رہے. کہ دلوں کی صفائی پر اللہ کی مدد آتی ہے، دلوں کے جوڑ پر اللہ کی مدد آتی ہے. شیطان کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ شیطان ہر آدمی کو جس پر اس کا بس چلے، آدمی کو اس کی خوبیاں دکھلاتا ہے، دوسروں کی خرابیاں دکھلاتا ہے. یہ اس کا مزاج ہے کہ دوسروں کی خرابی، اپنی خوبی. یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو سجدے کا حکم دیا تو اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. بڑا گناہ کہ اللہ کے سامنے انکار کیا کہ میں سجدہ نہیں کرتا، میرے بس کا نہیں ہے سجدہ کرنا، میں نہیں کر سکتا سجدہ. اس قسم کی جواب دیے. قرآن شریف کی آیتیں آپ دیکھو تو بڑی جرأت سے جواب دیے، بڑی جرأت سے اللہ کو جواب دیا کہ میں نہیں کر سکتا سجدہ. کہ کیوں؟ کہ میں آدم سے اچھا ہوں، کہ میں ان سے اچھا ہوں. انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. یہی برائی کی جڑ ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھا، دوسرے کو ہلکا سمجھا. حالانکہ کون اچھا ہے کون برا ہے وہ تو پیدا کرنے والا جانتا ہے، پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ کون کیسا ہے. آدم علیہ السلام سے یہ اچھا کیسے ہو گیا؟ آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، اپنے کام کے لیے نبی بنایا ہے، اپنے کام کے لیے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو اپنی مخلوق میں سے پسند کیا ہے اپنے خلافت کے لیے، اپنی ذمہ داریوں کے لیے. تو آدم تو اللہ کے پسندیدہ ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں آدم سے بہتر ہوں. کہ یہی بات آدمی کو ہر خیر سے محروم کرتی ہے، ہر خیر سے محروم کرتی ہے. کہ بھئی میں بہتر نہیں ہوں، دوسرا بہتر ہے. تو شیطان نے یہ کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے، انا خیر منہ. اور دلیل دی اللہ کو. اللہ کے ہم نے دلیل ہے کہ آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کا مقام نیچا ہے، آگ کا مقام اونچا ہے. یہ دلائل ہے کہ آگ کا مقام اونچا، مٹی کا مقام نیچا. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کس میں کیا ہے، کس میں کیا خیر ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں. خیر شر کا پیدا کرنے والا، خیر شر اللہ کے فیصلے سے خیر اور شر پھیلتی ہے. تو یہ تعلیم ہے. تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں جو ہم کو ملتی ہے کہ وہ دلوں کے لحاظ سے بہت پاک. کہ دنیا کی محبت بھی ان کے دل میں نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی میل بھی نہیں ہے. ابرہم قلوبا، کہ ان کے دل پاک دنیا کی محبت سے، آپسی بدگمانیوں سے، دوسروں کی حقارت سے، خیانت سے، ہر قسم کے شر سے، کہ ان کے دل پاک. یہ صفت ہے دین کے کام کرنے والوں میں کہ ان کے دلوں میں جتنی پاکیزگی ہوگی اتنی خیر پھیلے گی،
اتنے وہ خیر سے مستفید ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت جو ہے وہ خوبیوں کا لین دین ہے، ہماری محنت خوبیوں کا لین دین ہے۔ ایک دوسرے میں خوبی دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نکما نہیں پیدا کیا ہے کہ یہ نکما ہے، کوئی نکما نہیں پیدا کیا، اللہ نکما نہیں پیدا کرتے۔ اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی قدرت ہے، قدرت بھی استعمال ہوتی ہے، حکمت بھی استعمال ہوتی ہے۔ قدرت کے آثار نظر آتے ہیں، حکمت کے آثار نظر نہیں آتے، لیکن اللہ حکیم بھی ہے، قادر بھی ہے، تو کسی کو نکما نہیں پیدا کیا، کسی چیز کو بھی نکما نہیں پیدا کیا۔ ہاں، اس کی حکمت ہے جو پوشیدہ ہے۔ ہاں، اس لیے کہا کہ ہماری محنت اور ہماری دعوت یہ خوبیوں کا لین دین ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو۔ اللہ نے ہر بندے میں کچھ نہ کچھ خیر رکھی ہے، جب نگاہ بدل جائے گی تو خوبیاں نظر آئے گی، اور نگاہ بگڑ جائے گی، اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا تو دوسروں کی خرابیاں نظر آئے گی۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اپنے کام کرنے والوں میں رہبری کے طور پر کہ ہمارے کام میں تو خوبیوں کا لین دین ہے، کہ ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو۔ میوات والوں سے فرماتے تھے، میوات والوں تمہارے اندر دو خوبی ہے، دو خوبی ہے جو نمایاں ہے، کہ وہ دو خوبی کیا ہے؟ کہ ایک خوبی جو ہے تمہاری سادگی ہے۔ ہاں، اس زمانے میں تو ان لوگوں میں بہت سادگی تھی، بہت سادگی۔ ہاں، کھانا معمولی، کپڑا معمولی، اور میں فرمایا ایک تمہارے اندر سادگی ہے، دوسری خوبی تمہارے اندر یہ ہے کہ تمہارے اندر جفا کشی ہے، محنت کرنے والے، تھکنے والے، برداشت کرنے والے تم ہو، تمہارے اندر یہ صفت ہے۔ چنانچہ وہ مولانا کی رہبری میں، مولانا کی ہدایت میں بڑے بڑے مشقت کے کام کرتے تھے، پیدل چلتے تھے 4 مہینے۔ ہاں، اس زمانے میں تو رواج نہیں تھا، بہت مشقت تھی، غیر قسم پرسی کا زمانہ تھا، وہ پیدل چلتے تھے، اور اس زمانے میں اتنا مال بھی نہیں تھا جتنا آج ہے، اس لیے مشقت کے ساتھ، جفا کشی کے ساتھ اپنا کام کرتے تھے۔ تو فرماتے تھے تمہارے اندر ایک خوبی سادگی کی ہے اور ایک خوبی تمہارے اندر جفا کشی کی ہے، اور کسی بھی مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے یہ دونوں خوبیاں بہت ضروری ہے، بہت مفید ہے۔ سادگی ہوگی، زیادہ جھمیلے زندگی کے نہیں ہوں گے تو ہر کام کو کر پائے گا، سادہ ہے۔ ایسے ہی جفا کشی کی عادت ہے تو لوگوں کے اسباب کا زیادہ محتاج نہیں ہوگا، اپنی محنت جفا کشی سے اپنا کام کر لے گا۔ اس لیے کہا یہ تمہارے اندر یہ جفا کشی اور سادگی یہ خوبی ہے۔ تو فرماتے تھے ہماری محنت میں خوبیوں کا لین دین ہے، امت میں اللہ نے بہت خوبیاں رکھی ہے۔ دعوت کی محنت میں لوگوں کی خوبیاں دیکھو اور ان کی خوبیوں کو دین پر لگاؤ۔ ہاں، حدیث شریف میں ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ اپنی جگہ ایسے قیمتی ہیں جیسے سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں زمین میں۔ سونے اور چاندی کی کانیں کہیں کھل جاوے ہاں تو ملک کا معیار بدل جاتا ہے، ملک مالدار ہو جاتا ہے، سونا نکلا ہے، چاندی نکلی ہے، معدنیات نکلتے ہیں۔ ایسے لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح قیمتی ہیں، نکمے نہیں ہیں۔ امت میں بہت خوبیاں رکھی گئی ہیں، نبوت کا کام ان کے ذمے کیا گیا ہے، اس لیے نبوت کے کام کو چلانے والی ان کے اندر یہ خاصیتیں رکھی گئی ہیں۔ اس لیے فرماتے تھے ہماری محنت میں خوبیوں کا لین دین ہے، اور خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان ہونا چاہیے، ہر ایک دوسرے کو اچھا سمجھے کہ یہ مجھ سے اچھا ہے، اس شیطان کی طرح نہیں کہ میں اچھا ہوں، کہ نہیں، حسن ظن دعوت کے محاسن اور دعوت کی خوبیوں میں سے ایک خوبی حسن ظن بھی ہے، کہ ہماری دعوت کی خوبیاں، کہ دعوت میں کیا خوبیاں ہیں،
وَمَنْ أَحْسَنَ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاوے؟ تو یہ بہتری دعوت میں بہتری ہے کہ کیا بہتری ہے دعوت کے کام میں؟ تو دعوت کے کام میں ایک بہتری یہ بھی ہے کہ دعوت کے کام کرنے والوں میں حسن ظن، ایک دوسرے کو اچھا سمجھنا، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان کرنا. اس کو مولانا اتنی اہمیت کے ساتھ بتاتے تھے کہ اگر مسلمانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا گمان کرنے کا ماحول بن گیا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کے اور برکتوں کے دروازے کھل جائیں گے. یہ فرماتے تھے آپس کے حسن ظن کی وجہ سے ان کے اندر برکتوں کے دروازے کھلیں گے. بقیہ حدیث کہ شکایتیں پیدا کر دی دلوں میں شیطان نے کہ اس نے یوں کر دیا، اس نے یوں کر دیا، کہ ہاں کہ اب شکایتوں کے بعد پھر مسئلہ نہیں بنے گا. اس لیے ہمارے ہاں شکایتیں نہیں ہے، شکر ہے، حسن ظن ہے. کوئی بات غلط فہمی ہو رہی ہے تو اپنے غلط فہمی کو سدھارو. صحابہ میں بھی ہوتا تھا، غلط فہمی ہو گئی، غلط فہمی ہو گئی تو غلط فہمی کو سدھارا تاکہ وہ غلط فہمی اندر بدگمانی نہ پیدا کرے. پھر بدگمانی اندر جب پکی ہو جائے گی تو اندر کینہ بنے گا. سینوں میں کینہ بنتا ہے. کینہ اردو میں کینہ کہتے ہیں اندر کی چھپی دشمنی کو. ایک دشمنی ہے جو اندر چھپا رکھی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، یہ کہہ کر اندر بنتا ہے سینے کا کینہ. تو صحابہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایسے نہیں تھے، ان کے دل پاک تھے ایک دوسرے کی طرف سے، صاف دل، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھنا. ابرہم قلوبا کہ صحابہ کرام اپنے دلوں کے اعتبار سے بہت پاک، کہ دلوں میں کسی کی طرف سے کوئی میل نہیں مسلمان کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے درمیان میں سے نکل جاؤں اس حالت میں کہ میرا دل تمہاری سب کی طرف سے پاک ہو. ہاں یہ بڑی بات ہے، دلوں کی صفائی، ایک دوسرے کی طرف سے دلوں کی پاکی، ایک دوسرے کی طرف سے درگزر، اور ایک دوسرے کو اپنے سے بڑھیا اور زیادہ سمجھنا. اس کو فرماتے تھے کہ ہماری دعوت میں خوبیوں کا لین دین ہے. ہاں ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی خوبیاں دیکھتے تھے کہ ابو بکر میں یہ خوبی ہے، ایک دوسرے کی خوبیاں دیکھتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے مناقب بتائے. مناقب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خوبی بتائی، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے. ایک دوسرے کی خوبیاں بتائی. کتابوں میں مناقب یعنی ان کے کمالات اور ان کی خوبیاں جو الگ الگ ان کی زندگیوں میں تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تاکہ ایک دوسرے کی قدر کریں اور بعد میں آنے والے اس کے نقش قدم پر چلیں. یہ کام اگر ہو گیا دلوں کی صفائی کے ساتھ ایک دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا تو بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ مسلمانوں پر خیر کے دروازے کھل جائیں گے اللہ کی طرف سے. یہ دعوت کی خوبیوں میں سے ہے حسن ظن. دعوت اپنے اندر چند خوبیاں رکھتی ہے. ایک خوبی دعوت کی یہ ہے کہ دعوت دینے والوں کی نیت صحیح ہو. حسن نیت یہ پہلی خوبی ہے کہ جو بھی دعوت کا کام کرے اپنی نیت کو اچھا بنا کر کرے. ہاں اپنی نیت کو اچھا بناوے کہ مجھے اس کام کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنا ہے، مجھے اس کام کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانی ہے، اور اس بات میں سچا ہونے کے لیے اپنی طاقت کے مطابق اپنی جان مال لگانی ہے. یہ سچائی کی علامت ہے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. کہ ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے اندر ایسا ایمان آیا کہ ایمان کے بارے میں ان کو کوئی شک کوئی تردد نہیں ہوا اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے فیصلوں پر، اور اس یقین کے بعد اپنی جان مال کو اللہ تعالیٰ کے دین کو زندہ کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی اطاعت اور تابعداری میں اپنی جان مال کو لگایا. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم جاهدوا. پھر جان مال لگایا، مال کو بھی خرچ کیا، جان کو بھی خرچ کیا.
عبادت پر بھی جان مال لگائی، خدمت پر بھی جان مال لگائی، محنت کے لیے بھی جان مال لگائی. عبادت پر بھی جان مال لگنی چاہیے. کیا تمام انبیاء خالی دعوت کی محنت نہیں کرتے تھے، عبادت بھی بہت کرتے تھے. ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم عبادت کو زیادہ ضروری نہیں سمجھتے، حالانکہ دعوت تو عبادت کے لیے ہی ہوتی ہے. جیسے اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، ایسے دعوت کس کے لیے؟ کہ دعوت عبادت کے لیے، کہ اللہ کی عبادت والی زندگی بنے، جانی مالی ہر قسم کی عبادت. عبادت کے لیے عبادت بھی ہے جان مال کے ذریعے سے، جان مال سے محنت لگائی. فرمایا اولئک هم الصادقون، یہ سچے کہ اللہ کے یقین کے ساتھ اپنی جان مال کو صحیح استعمال کرنے والے کہ یہ سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو ان کو سچا بتایا، دوسرا مہاجرین کو سچا بتایا کہ مہاجرین سچے ہیں، کیونکہ مہاجرین وہ پہلا طبقہ ہے اپنے جان مال لگانے میں اور اپنی دنیا دین کے لیے چھوڑنے میں. ان کے برابر کسی کی بھی قربانی نہیں ہے جتنے مہاجرین کے، کسی کی بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی قربانی میں غریب ہو گئے. مہاجرین غریب ہو گئے، حالانکہ مالدار تھے، غریب ہو گئے. کیوں؟ کہ اپنی دین کے میں قربانی میں ہجرت میں ساری چیزیں خرچ ہو گئی، ختم ہو گئی، چھوٹ گئی. تو مہاجرین کو سچا بتایا ہے اور جان مال کی قربانی کرنے والوں کو سچا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے. یہ دو طبقے سچے ہیں. انصار بھی جان مال کی قربانی کرنے والوں میں ہے. مہاجرین کے بعد انہوں نے اپنی جان مال کو قربان کیا اور اپنی حاجت کو بھی نہیں دیکھا. اپنی حاجت کو بھی نہیں دیکھا، بلکہ اپنی حاجت کو بھی قربان کیا. بھوکے رہے، پیاسے رہے، لوگوں کو کھلایا پلایا اور دین کو پانی دیا. مہاجرین نے ہجرت سے دین کو ترقی دی اور انصار نے ایثار سے دین کو ترقی دی. ان کا اپنا اپنا معیار ہے جو سمجھنے کی بات ہے کہ مہاجرین نے ہجرت کے ذریعے سے دین کو ترقی دی، کہ ہجرت سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، بڑی قربانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین میں سے ہیں. سب کچھ چھوڑ دیا، ان کو نکال دیا. اخرجوا من دیارہم، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا. بڑا ظلم، اور اس ظلم کو برداشت کرنا اور اپنے دین پر قائم رہنا بڑی قربانی. تو مہاجرین نے یہ کیا کہ اپنی ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے. حکم پورا کر دیا. ہجرت کا یہ بڑا حکم تھا. آپ بھی مہاجرین میں سے، دوسرے نمبر میں انصار ہے. تو انہوں نے ہجرت کے ذریعے سے ترقی کی. انصار نے ایثار کے ذریعے سے ترقی کی کہ انہوں نے ہجرت کرنے والوں کی اور دین والوں کی ایسی مدد کی کہ اپنی ضرورت کو بھی نہیں دیکھا، اپنی راحت کو بھی نہیں دیکھا. اس لیے یہ دو طبقے ایسے ہو گئے جو دوسروں والوں کے لیے نمونہ بن گئے. ان کو اللہ نے سچا کہا ہے اور ساری دنیا کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو سچے اول درجے میں یہ لوگ ہیں. پھر ہر آدمی اپنی اخلاص اور قربانی کے بقدر سچا ہے. مولانا جیسا فرماتے ہماری جماعتیں جو پھرتے ہیں یہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں. صادقین میں یہ بھی داخل ہے. یا کس لیے؟ کہ اس لیے کہ اپنی جان نہ لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے اور اطاعت کے ساتھ چل رہا ہے، مشورے کا پابند ہے، اپنی بات چلاتا نہیں ہے، اپنی بات رکھتا نہیں ہے اور کام کرتا ہے. تو اس کی سچائی میں کیا شک ہے؟ تو اس نے کہا جو ہماری جماعتیں ہیں وہ بھی سچوں میں داخل ہے، صادقین میں داخل ہے. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اخلاص والوں کے ساتھ رہو. تو اخلاص والے یہ بھی اخلاص والے ہیں کہ کچھ نہیں چاہتے جان مال لگا کر کے، جو کہو گے وہی کہیں گے. جیسے آپ حضرات یہ کھڑے، پانی پڑا تو کھڑے رہ گئے، یہ نہیں کہ گھر بھاگ گئے، کھڑے رہ گئے. کیا کہ حکم کے تابع ہیں، دین کے کام کے تابع ہیں. یہ مخلصین کہلاتے ہیں، سچے کہلاتے ہیں.
سچے کہلاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہماری جماعتیں جو پھر رہے ہیں، نقل و حرکت کر رہے ہیں، چاہے وہ عامی ہیں، اندر بے پڑھے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، لیکن سچے ہیں اپنی نیتوں میں، اپنے طرز عمل میں، یہ سچے ہیں۔ اس نے کہا کہ کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو۔ تو صحابہ تو اول درجے میں سچے ہیں، پھر درجہ بدرجہ یہ سچائی ہوتی ہے، مالداری درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ کوئی کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، کوئی لاکھوں کا مالک ہوتا ہے، کوئی ہزاروں کا مالک ہوتا ہے، یہ سب مالداری کہلاتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوست سچائی و دینداری، اس کے بھی درجے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے بقدر ان کے درجے ہوں گے قیامت میں، کیونکہ عمل کے درجے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سچا بتایا۔ وہ ساری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو، کہ ان کے طرز پر زندگی گزارو۔ ان کے طرز پر زندگی گزارنے میں ان کا امتیاز یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے دین کے کام کو ہر حال میں مقدم کیا۔ مجاہدہ اسی کو کہتے ہیں کہ دین کو آگے کرو، اپنی ضرورت کو، اپنی راحت کو پیچھے کرو، یہ مجاہدہ بنے گا۔ کہ انہوں نے دین کو ہر کام میں آگے کیا، پہلے دین، اس کے بعد میں سب کچھ۔ یہ ترتیب ہے کہ دین آگے رہے۔ جب دین آگے رہے گا تو دین صحیح رہبری کرے گا، دین منزل مقصد تک پہنچا دے گا۔ اور دین پیچھے ہو گیا، دنیا آگے ہو گئی، تو پھر آدمی دھوکے میں آ جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ کہ دھوکا کیا؟ کہ آخرت چھوٹ گئی، آخرت دنیا کی وجہ سے چھوٹ گئی۔ جو باقی رہنے والی پونجی تھی وہ چھوٹ گئی، جو فنا ہونے والی تھی اس میں پھنس گیا۔ کہ یہ ہوا دھوکا، اس کو دھوکا کہتے ہیں۔ وہ حضرات اس میں نہیں تھے، کیوں؟ کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے پاک تھے۔ ابرہم قلوبا، کہ وہ دلوں کے اعتبار سے بہت پاک۔ یہ ہماری یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہم پر ایسی نہ ڈالے کہ جو دین پر غالب آ جاوے، آخرت پر غالب آ جاوے، اللہ کے اطاعت پر غالب آوے۔ ایسے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت کے ساتھ کریں۔ کیونکہ اللہ نے ہم پر بہت انعام کیے ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑا اکرام کیا ہے۔ تو اکرام کرنے والا، نعمت دینے والے کی محبت تو طبعی طور پر ہوتی ہی ہے۔ جانور کو بھی ہوتی ہے کہ جانور مانوس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو چارہ پانی دیتا ہے تو جانور مانوس ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے اس کے دل میں احسان کی وجہ سے۔ کہ ہر جاندار پر احسان کا اثر ہوتا ہے، انسان پر زیادہ اثر ہوتا ہے، تو اللہ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں۔ اس لیے اس کی تابعداری، اس کی محبت ہر حال میں، یہی صحابہ کہتے تھے۔ تو اللہ کی محبت غالب ہے دنیا کی محبت پر۔ تو کہتے وہ یعنی وہ حضرات دلوں کے لحاظ سے پاک، کہ ان اعلیٰ عشاء سے ان کے دل پاک تھے، دنیا کی محبت سے، آپس کی بدگمانیوں سے، آپس کی عداوت اور کینوں سے بالکل پاک، دوسرے کے لیے بھلائی چاہنے والے۔ یہ ابرہم قلوبا، ان کی صفت بتائی کہ دلوں کے لحاظ سے بہت پاک۔ اور دوسرا کیا؟ کہ اعمقہم علما، کہ اپنے علم میں گہرے، دین کے کاموں کو بے خبری کے ساتھ نہیں کرتے تھے جیسے ہم کرتے ہیں، دین کے کاموں کو بے خبری کے ساتھ، بے علمی کے ساتھ، کہ نہیں، دین کے کاموں کو دین کے علم کے ساتھ کرتے تھے، کہ اس کام کے لیے یہ علم ہے، اس کام وضو کے لیے وضو کا علم، نماز کے لیے نماز کا علم، کاروبار کے لیے کاروبار کا علم، عبادت کے لیے عبادت کا علم۔ ان چیزوں کا وہ علم لیے ہوئے تھے اور اس علم میں بہت پکے اور گہرے تھے۔ کوئی صحابی ناواقف نہیں ملے گا آپ کو کہ وہ ناواقف ہے اور چل رہا ہے، جیسے ہمارے اندر ہے کہ ناواقفیت میں چلتے رہتے ہیں، کہ ناواقفیت نہیں تھی۔ اعمقہم علما، ان صحابہ کی صفت یہ تھی کہ وہ اپنے علم میں پختہ اور اپنے علم میں گہرے تھے، کہ دین کی طرف سے میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، اس سے وہ واقفیت لیتے تھے۔ نہیں جانتے تھے تو پوچھتے تھے، نہیں جانتے تھے تو سیکھتے تھے۔
اپنے نقل و حرکت میں وہ سیکھتے تھے. یہ ہماری نقل و حرکت سیکھنے سکھانے کے لیے ہے، خالی پھرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ چکی کی طرح پھرنا ہے. چکی میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ ڈالو کچھ نکالو، کچھ ڈالو کچھ نکالو، اس کا نام چکی. خالی پتھر پر پتھر رگڑنے کا نام نہیں چکی، کہ پتھر پر پتھر رگڑا جائے اور نکلے کچھ بھی نہیں اور ڈالے کچھ بھی نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہماری نقل و حرکت وہ دین کو لین دین، دین کا لین دین ہے. جاننے والوں سے لو، نہ جاننے والوں کو دو. زیادہ جاننے والوں سے سیکھو، نہ جاننے والوں کو سکھاؤ. عمل بھی کرو، عمل کی دعوت بھی دو، عمل کی ترغیب بھی دو. یہ چکی، یہ مذہب چکی کی طرح سے ہے کہ مذہب کی چکی چلے گی. چکی چلتی ہے تو چاروں طرف آٹا گرتا ہے. یہ چکی کا فعل ہے، یہ چکی کا کام ہے کہ چکی چلے گی چاروں طرف آٹا. کیوں؟ کہ اس میں کوئی چیز ڈالی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس لیے نقل و حرکت پر ڈالا کہ یہ بہترین امت ہے. جب بہترین امت حرکت میں آئے گی تو بہتری پھیلے گی. بہترین امت حرکت میں آئے گی تو کہ بہتری پھیلے گی. ایمان کی بہتری، اعمال کی بہتری، اخلاق کی بہتری، قربانی کی بہتری، نیت کی بہتری، ہر قسم کی خیر حرکت کی وجہ سے دنیا میں پھیلے گی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. نفر، سفر، ہجرت، نصرت، یہ اعمال دین میں ہیں. کیوں؟ دین کو لینا ہے، دین کو دینا ہے، دین کو سیکھنا ہے، دین کو سکھانا ہے، تاکہ زندگی کی ذمہ داریاں پوری ہو جائے. خالی چکی چلنے سے کوئی گزارا نہیں ہوگا. خالی ہل چلنے سے زمین میں کوئی پیداوار نہیں ہوگی، بلکہ وہ ہل بھی چلائے گا، کچھ ڈالے گا، کچھ نکالے گا. چکی میں کچھ ڈالے گا، کچھ نکالے گا. ایسے ہماری حرکت میں، ہماری محنت میں لین دین ہے کہ کس چیز کا؟ کہ دین کا. ایمان کی باتیں، کہ ایمان کی باتیں سنیں گے، ایمان کی باتیں سنائیں گے. علم کی باتیں سنیں گے، علم کی باتیں سنائیں گے. عمل بھی کریں گے، عمل کی دعوت بھی دیں گے. خدمت بھی کریں گے، خدمت کی دعوت بھی دیں گے. اخلاص سے کام کریں گے، اخلاص کی دعوت بھی دیں گے. ہاں، دعوت کی وجہ سے بڑھوتری ہوتی ہے. دعوت جیسے ہے تجارت، کہ تجارت کی وجہ سے مال بڑھ جاتا ہے، ایسے دعوت کی وجہ سے دینداری بڑھ جائے گی. یہی اصلی غرض ہے کہ دین کی دعوت اور دین کی محنت، کہ وہ دینداری کو بڑھانے کے لیے ہے. صحابہ مقدار میں تو تھوڑے تھے، لیکن ان کی دینداری بہت پکی تھی، بہت پکی. آداب کے بھی پابند، احکام کے بھی پابند، جی ہاں، وعدے کے بھی پابند، سب چیزوں کے پابند، کامل اطاعت. آداب کے پابند، کہ ادب کے ساتھ اللہ رسول کے حکم کا ادب. یہ ان کی زندگی میں یہ پہلا سبق ہے کہ ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ اللہ کی اطاعت. عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے، دروازے پر پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے. ممبر سے آواز آئی آپ کی، اجلسو. لوگوں سے فرمایا بیٹھ جائیے. ابن مسعود نے دروازے پر سنا بیٹھ جائیے، تو دروازے پر ہی بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ حکم آیا بیٹھ جاؤ. تو آگے چلنے کی ہمت نہیں ہے کہ بیٹھ جاؤ. حالانکہ دروازہ جو ہے وہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ تو آنے جانے کی جگہ ہے. نکلنے کی، داخل ہونے کی جگہ دروازہ ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن حکم پہنچا کہ بیٹھ جائیے. ممبر پر بیٹھ کے فرمایا تو وہیں بیٹھ گئے. یہ کہ حکم کی عظمت، حکم کا ادب، دروازے سے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ بندہ آیا اور دروازے پر بیٹھ گیا، دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. تو آپ نے ان کو بولا عبداللہ آگے آ جاؤ. تب آگے آئے. یہ مثال ہے تو کس کی تابع داری کی؟ جب اتنی تابع داری ہے تو دوسرے کاموں میں، کہ دوسرے کاموں میں زیادہ. دوسرے کاموں میں عبداللہ بن رواحہ قریب کے محلے میں تھے.
ایک محلہ تھا مسجد نبی سے قریب میں، بن غنم کا محلہ کہلاتا تھا اس زمانے میں، وہ وہاں تھے، انہوں نے یہ بات ممبر سے سنی کہ بیٹھ جائیے، تو وہ وہاں بیٹھ گئے۔ یہ کیا مثال ہے کہ اطاعت اور تابعداری، دلوں کی صفائی، حکم آ گیا بس، آگے کچھ نہیں۔ کیوں بچھا رہے ہیں کہ کچھ نہیں، کہ بیٹھ جائیے، تو وہ وہاں محلے میں بیٹھ گئے، قریب کا محلہ تھا بنو غنم کا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے بیٹھنے کے لیے فرمایا مسجد والوں کو، تو عبداللہ ابن رواحہ نے وہاں بنو غنم کے محلے میں سنا، تو وہ وہاں بیٹھ گئے ہیں حکم سن کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ان کے اطاعت کا جذبہ اور بڑھائے۔ وہ یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلتے رہنے سے اطاعت کا جذبہ بڑھتا ہے، نبی کی دعا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اصل زندگی ہماری یہی ہے۔ صحابہ کرام نے اس طرح سے اپنی زندگی کو اٹھایا ہے کہ دلوں کی پاکی، یہ بڑی بات ہے۔ ایمان، کیونکہ ایمان کا یہی اثر ہے کہ ایمان جب اندر رچ جاتا ہے پھر وہ دوسری چیزوں کو دلوں میں سے نکال دیتا ہے۔ محنت کرنے سے یقین بنتا ہے، محنت کرنے سے خوف پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس محنت میں خوف کی باتیں سنائی جاتی ہے، ثواب کی عذاب کی باتیں سنائی جاتی ہے، وہ ثواب اور عذاب سنا کر کام کرایا جاتا ہے، کوئی دوسری اسکیم نہیں ہے۔ یہ ثواب ملے گا، یہ عذاب ہوگا، کہ اس کو سنو اور اس کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو اٹھاؤ، یہ ہمیں ہدایت ہے۔ اس سے ایمان اور یقین بنتا ہے۔ فضائل کا علم اسی لیے آیا ہے کہ بندوں میں رغبت پیدا کرانی ہے کہ یہ فضائل سنیں اور ان کی رغبت اور ان کا شوق اللہ کی طرف ہو جائے۔ اللہ کی طرف رغبت اور شوق کا ہونا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ مسنون دعاؤں میں اللہم اجعل رغبتی الیک، اے اللہ میری رغبت، میرا شوق تیری طرف ہو جائے، کہ کس بات سے اللہ راضی ہے، کس بات کو اللہ پسند کرتا ہے، کس کام سے اللہ خوش ہوتا ہے، اس کی رغبت پیدا ہو جائے، جنت کی رغبت پیدا ہو جائے کہ اللہ نے جنت کے حالات سنائے، جنت میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، کہ اس کو سن کر جنت کی رغبت، پھر جنت کی رغبت پوری کرنے کے لیے کہ جنت والے اعمال، سبل والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اللہ کا اعلان ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے کی محنتیں کریں گے ہم ان کو کیا دیں گے؟ لنہدینہم سبلنا، کہ ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے، اپنے راستوں کی رہبری کریں گے۔ سبل تو وہ کیا چیز ہے کہ وہ جنت والے اعمال ہیں، کہ جو محنت کریں گے ان کی رغبتیں جنت والے اعمال کی طرف ہو جائے گی، کہ وہ جنت والے اعمال کر کے زندگی گزاریں گے اور مر کر کے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ لنہدینہم سبلنا، تو وہ سبل اعمال جنت کو کہتے ہیں، کہ جنت والے جو اعمال ہیں یہ سبل ہیں جس کے اللہ رہبری کرے گا محنت کرنے پر۔ تو محنت کا بڑا اثر ہے کہ زندگی میں وہ اعمال آتے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، اور اصل ٹھکانہ وہی ہے کہ آدمی دوزخ سے بچ گیا، جنت میں پہنچ گیا، وہ کامیاب ہوا۔ یہ پروگرام ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، یہ پروگرام کہ جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں پہنچایا گیا وہ ہوا کامیاب، وہی اصل ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ایک بات فرمائی، قسم کھا کر، ویسے تو آپ کی سچائی میں کیا شک ہے، آپ سے سچا کوئی انسان نہیں ہے آپ سے زیادہ، پھر قسم کھائی کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، وہ خدا جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ آدمی کے مرنے کے بعد یا اس کا ٹھکانہ دوزخ بنے یا اس کا ٹھکانہ جنت بنے، تیسری جگہ نہیں ہے، تیسری جگہ نہیں ہے، یا دوزخ یا جنت، یہ فرمایا قسم کھا کر کے۔ تو دوزخ سے بچنا
اور جنت میں جانا یہ اصلی کامیابی ہے، باقی دھوکہ ہے۔ فمن زحزح عن النار فمن ادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ جو دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں پہنچایا گیا، وہ کامیاب ہوا، اور دنیا کہ وہ دھوکے کا سامان ہے، کہ آدمی کو نہ جنت کی فکر نہ دوزخ کی فکر، اور دنیا میں رہا، یہ دھوکے میں ہے۔ یہ دھوکہ کیا کہ آخرت فوت ہو جائے گی اور دنیا رہے گی نہیں، یہ کہیں کا بھی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرماوے۔ اس لیے زندگی کو میرے دوستو صحابہ کے طرز پر ہم کو صحابہ کی زندگی دی ہے، ہاں کہ ان والی زندگی، ان کی زندگی میں کیا تھا کہ ان کی زندگی میں بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے دین کو آگے رکھا تھا۔ ان کی شادیاں بھی ہوتی تھی، غمیں بھی ہوتی تھی، تجارتیں بھی ہوتی تھی، کمائیاں بھی ہوتی تھی، سب چیزیں ہوتی تھی، لیکن اپنے دین کو انہوں نے آگے رکھا۔ اس کی وجہ سے زندگی کے ساری چیزوں میں دین آیا، اور یہی مقصود ہے دعوت و تبلیغ کا کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں دین آوے۔ خالی عبادت نہیں ہے، عبادت تو ہے ہی ہے، عبادت کے علاوہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں دین آوے۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ بات برابر فرماتے تھے، اور میں نے بھی یہاں کئی بار عرض کیا ہے، فرماتے تھے کہ ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں، ہمارے ہاں ہر شعبے کے مسائل ہیں، ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل۔ ایسا دین ہم کو دیا ہے، فضائل مسائل والا۔ عبادت کے فضائل ہیں، عبادت کے مسائل ہیں، نماز کے فضائل، نماز کے مسائل، حج کے فضائل، حج کے مسائل، صدقے کے فضائل، صدقے کے مسائل، کون سا صدقہ صحیح ہے، کون سا صدقہ غلط ہے، کون سا حج صحیح ہے، کون سی نماز صحیح ہے، کون سی صحیح نہیں ہے، یہ مسائل۔ اور پھر جب وہ صحیح ہو گئے تو اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو جس طرح عبادتوں کے فضائل بتائے ہیں، زندگی کے تمام شعبوں کے فضائل بھی بتائے ہیں، مسائل بھی بتائے ہیں۔ کہ تجارت کے فضائل ہے، تجارت خالی دنیا داری نہیں ہے کہ بھئی تو دنیا دار ہے، بازار میں رہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہماری تجارت ہمارے دین کے ساتھ ہے۔ اس لیے تاجر اگر اپنی تجارت میں دین والا بنا تو یہ تاجر کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، ہاں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ان کی فضیلت ہے تجارت کی، ہاں جیسے نماز کی فضیلت ہے، ذکر کی فضیلت ہے، ان کی تجارتوں کی فضیلت ہے۔ وہ تجارت کے مسائل بھی ہیں کہ تجارت کے طریقے بتائے ہیں کہ اپنی تجارتوں کو صحیح طریقے سے کرو، ہاں پھر تجارت کے ذریعے سے نبیوں کے ساتھ ہوگا، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ زمینداری کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ زمیندار اپنی زمینداری میں دیندار ہے، زمینداری کا دین اس کے پاس ہے، تو زمینداری کے دین کے ساتھ زمینداری کی ہے تو یہ اپنی زمینداری میں کامیاب ہے، اس کو زمینداری کے فضائل ملیں گے۔ ہاں کہ زمینداری کے فضائل ہیں کہ کھیتی تصویر پڑتی ہے، اور کھیتی اور اس کا ثواب کہ کھیتی والے کو ملتا ہے، اور اس کی کھیتی میں اس کی پیداوار میں جو نقصان ہوا، کوئی چوری کر گیا، کوئی جانور چر گیا، کوئی پرندہ چگ گیا، اس قسم یہ نقصانات پیداوار میں ہوئے تو فرمایا یہ نقصانات جو ہوئے ہیں اس پر اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے گا۔ چور کو تو چوری کا گناہ ہوگا، لیکن اس کے نقصان پر اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے گا۔ یہ فضائل ہیں۔ تو حضرت فرماتے تھے ہمارے ہاں تو ہر لائن کے فضائل ہیں، ہر لائن کے مسائل ہیں، خالی تبلیغ کے فضائل نہیں ہیں۔ فضائل سے چلایا ہے اور مسائل سے چلایا ہے کہ فضائل کو یاد کرو اور اللہ سے اس کے اجر و انعام کے امیدوار رہو اور عمل کو صحیح طریقے سے کرو، پھر دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ دنیا برکت کے ساتھ ملے گی، آخرت بدلے کے ساتھ ملے گی۔ ہاں دنیا برکتوں کے ساتھ اور آخرت بدلے کے ساتھ۔ کیوں کہ اس کی وجہ سے دین زندگیوں میں آئے گا، اور پھر زندگی میں آنے کی وجہ سے دوسرے شعبوں میں آئے گا کہ اپنے اپنے شعبوں میں دین لانا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو دین کی دعوت دیتے ہیں، تاجر کو، مزدور کو، غریب کو، امیر کو، ہر ایک اپنی زندگی کے شعبوں میں وہ دین لاوے۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے بازار کیسے ہونے چاہیے؟
مسلمانوں کی مارکیٹ کیسے ہونا چاہیے؟ تو فرماتے تھے سوق المومنین کا مسلح ہم، سوق المومن کا مسلح ہم، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ، مسلمانوں کے بازار ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کے مسلح، ان کی مسجدیں ہوتی ہے۔ مسجد میں مسلح میں کوئی آدمی غلط کام نہیں کرتا ہے؟ بھائی مسجد ہے کیا کر رہے ہو، کوئی کرے تو بھی فوراً ٹوکے گا کوئی۔ تو جس طرح مسجدوں میں غلط زندگی نہیں ہوتی، مسلمانوں کی مارکیٹوں میں، مسلمانوں کے بازاروں میں کوئی غلط چیز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ وہ یہاں بھی اللہ کے بندے ہیں، وہاں بھی اللہ کے بندے ہیں، مسجد میں بھی اللہ کے بندے ہیں اور بازار میں بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، وہاں بھی اللہ، یہاں بھی اللہ، وہاں بھی حکم، یہاں بھی حکم، مسجد میں مسجد کے حکم، بازار میں بازار کے حکم۔ تو اس لیے فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے مارکیٹ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں، کہ مسلمانوں کی مارکیٹ ایسے ہوگی جیسے ان کے مسلح اور ان کی جائے نمازیں ہیں، نماز کی جگہ ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر جگہ مومن ہے، ہر جگہ ایمان والا ہے، ہر جگہ دین والا ہے۔ یہی مقصد ہے میرے دوستو دین کی محنت سے، کہ ہمارے زندگی کے ہر حال میں دین آوے، گھروں میں گھروں کا دین، کھانے پینے کا دین، ہر لائن کا دین آوے۔ یہی مقصود ہے۔ پہلے عبادت کا دین آئے گا، یہ قاعدہ ہے، پہلے عبادت کا دین آئے گا۔ جب محنت ہوگی دعوت کی، تبلیغ کی، پہلی چیز جو زندہ ہوگی زندگیوں میں وہ عبادت آئے گی۔ لوگ نمازی بنیں گے، لوگ حاجی بنیں گے، لوگ ذکر کرنے والے بنیں گے، تلاوت کرنے والے بنیں گے، صدقہ دینے والے بنیں گے، روزہ رکھنے والے بنیں گے۔ پہلے عبادت کا دین آئے گا۔ ہاں، یہ مقصود ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو پہلے عبادت زندہ ہوگی، پھر عبادت کو صحیح بنایا تو پھر عبادت کی برکت سے معاملہ صحیح ہوں گے، عبادت کے نور سے معاملہ صحیح ہوں گے۔ اس لیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ یہ مثال کے طور پر کہ نماز صحیح ہو گئی تو نماز برائیوں سے روکتی ہے، کہ نماز میں یہ تاثیر ہے کہ اگر نماز صحیح ہو گئی تو وہ برائیوں سے روک دے گی۔ تہجد کی نماز کے بارے میں کہا، تہجد کی نماز پڑھا کرو، کہ تہجد کی نماز اس میں گناہوں سے روک ہے اور بدن کی تندرستی ہے۔ یہ فضائل بتائے، تو فضائل اس لیے بتائے ہیں کہ ہر عمل کا اثر بھی معلوم ہو جائے، ہر عمل کا اجر بھی معلوم ہو جائے کہ اس عمل میں ہم کو کیا اجر ملے گا اور اس عمل کا کیا اثر ہے۔ جیسے نماز کا اثر ہے برائیوں سے روکے گی، صدقہ اور زکوٰۃ کا اثر یہ کہ بلائیں دور ہو جائے گی، مصیبتیں دور ہو جائے گی، بیماریاں دور ہو جائے گی۔ ہاں، صدقات تو عمل کا اثر بھی ہوتا ہے، عمل کا اجر بھی ہوتا ہے۔ جب وہ عمل صحیح نیت کے ساتھ ہوا تو آخرت میں تو اس کا اجر دیا جائے گا اور دنیا میں اس کا اثر ہوگا۔ اعمال کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کے بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں، اطاعت کے بھی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو دعوت کا تقاضا ہے کہ اپنی زندگیوں کو خیر کا عادی بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں جانے والوں سے خاص طور سے فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اپنے آپ کو، اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ خیر کے کاموں کے عادی بن جاؤ، خیر کی دعوت دو، اور جس طرح خیر کے داعی ہو خیر کے عادی بنو۔ تو عادی اس وقت بنے گا جب پابندی سے کرے گا، کبھی کرے کبھی نہ کرے، اسے نہیں ہوتی بات۔ یہ تو کھیل ہو گیا، جی چاہا تو کھیلا، جی نہیں چاہا تو نہیں کھیلتے۔ کھلاڑی بولتے ہیں کبھی جی چاہتا تو کھیلے، جی نہیں چاہتا نہ کھیلے۔ اس کو کھیل بنا دیا دین کو، کہ دین کو کھیل نہیں بنانا ہے، دین کو کہ اپنے آپ کو دین کا پابند کرنا ہے۔ یقین کے لحاظ سے بھی پابند ہے ہم کہ اللہ کرنے والا ہے، کوئی دوسرا کرنے والا نہیں ہے۔ عمل کے لحاظ سے بھی پابند ہے کہ عمل میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ وہ دکھا جائے گا۔ ہاں، عمل کے بھی پابند، یقین کے بھی پابند۔ ہاں، تو پابندی ہوتی ہے بار بار کرنے سے۔ تو حضرت عمر اللہ کے راستے میں جانے والوں سے خاص طور سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، اپنے ساتھیوں کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ سعد بن وقاص سے یہ فرمایا تھا، وہ بڑی جماعت لے کر جا رہے تھے کہ دیکھو تمہارے ساتھ لوگ جا رہے ہیں، ان کو خیر کے کاموں کا عادی بناؤ۔ یہی ہدایت ہم کو ہوئی کہ اللہ کے راستے کے ذریعے سے ساری خیر کمانی ہے، نیت کی بھی خیر، عمل کی بھی خیر، اتباع کی بھی خیر،
اخلاق کی ہر لائن کی خیر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں ہر لائن کی خیر رکھی ہے. جب خیر آئے گی تو شر نکل جائے گا. اس نے کہا اپنے آپ کو اس کا پابند کرو، یہ ہدایت دیتے تھے. چنانچہ برسوں تک عمل چلتا تھا. سعید ابن مسیب تابعی وہ کہتے تھے کہ 20 برس ہو گئے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ گیا ہوں. 20 برس ہو گئے. ہر چیز کے پابند. عبداللہ بن عمر سے کسی نے کہا کہ آپ کے لیے دوائی لایا ہوں. کہ کس کام کی؟ کہ پیٹ کی، کہ کبھی پیٹ میں گڑبڑ ہو جائے تو یہ دوا. تو میں مجھ کو دوا کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ خدا کی قسم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے پیٹ بھر کے کھایا ہی نہیں ہے، اب دوا کی کیا ضرورت ہے؟ تو عادت میں، عبادت میں، سب چیزوں میں اپنے آپ کو پابند کیا. یہی دعوت ہے، یہی دعوت ہے. اسی لیے ان کو اللہ نے سچا کہا ہے، اولئک هم الصادقون، یہ سچے ہیں کہ اپنے عہد کے بھی پابند، اپنے عمل کے بھی پابند. ہاں، وہ یہی مقصود ہے میرے دوستو بہترین امت ہونے کا، کہ اپنے اندر جو خیر ہے اپنے آپ کو اس کا خیر کا پابند بنانا ہے، اور دوسروں میں خیر آوے اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ خیر جاری کر دے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں. ہاں، اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو، سلامت رہو گے. تو اس میں ہر لائن کی خیر ہے. ایمان یقین کی خیر ہے، اعمال کی بھی خیر ہے، اخلاق کی بھی خیر ہے، نیتوں کی بھی خیر ہے، معاشرے اور ماحول کی بھی خیر ہے. ہر لائن کی خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آئی ہے. ہاں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احسان ہم پر جتایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ مومنوں پر اللہ نے احسان کیا ہے کہ ان کے پاس ایسا رسول بھیجا جو ہر لائن کے خیر لے کر آیا ہے. اس لیے میرے دوستو اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا پابند بنانا ہے، اپنے آپ کو اس کا تابع بنانا ہے، اور اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے. آپس میں بھی اچھا گمان رکھا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا گمان رکھ، میرے ساتھ جو جیسا گمان کرے گا میں ویسا معاملہ کروں گا. اللہ سے اچھا گمان رکھیں کہ ہم اللہ کا کام کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم اللہ کام کریں گے، اللہ آسانیاں لاوے گا. ہاں، ہم اللہ کام کریں گے، اللہ دعائیں قبول کرے گا. اللہ سے اچھا گمان رکھو. یہ اس کی تعلیم ہے ہم کو. شیطان اللہ تعالیٰ سے نا امید بناتا رہے. ہاں، نا امید بناتا ہے. وہ خود بھی نا امید ہے اور انسانوں کو بھی اللہ سے نا امید بنا کر کاٹتا ہے. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ شیطان ایک تو گناہوں میں ڈال کر اللہ سے کاٹے گا، جب گناہوں کے ذریعے سے اللہ سے دور ہو گیا. دوسرا نا امید بنا کر کاٹے کہ تم نے کتنی مدت سے کام کیا ہے، کتنی مدت سے تبلیغ میں ہو، کتنی دعائیں مانگی، کچھ ہوا کہ نہ کچھ، کہ پھر چھوڑو. نا امید بنا کے کاٹنا. اس لیے حکم ہے کہ کوئی نا امید نہ بنے اللہ سے. اللہ سے امیدوار رہو. ابشروا واملوا، امیدوار رہو، اللہ سے بشارتیں لو، اللہ کی بشارتیں سنو اور امیدوار رہو گے. اللہ حالات کو بدل دے گا اور ایسے حالات لائے گا کہ جو تم کو خوش کر دیں گے. حدیث شریف میں ہے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ ایسے حالات لائیں گے، کیونکہ حالات انفرادی بھی ہوتے ہیں، اجتماعی بھی ہوتے ہیں. تو دونوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے حالات لائیں گے جو تمہیں خوش کر دیں گے. صحابہ نے شکایت کی تھی کہ یا رسول اللہ بہت تکلیف ہے، بہت دکھ ہے، پیٹ بھری روٹی بھی نہیں ملتی، خوف ہی خوف ہے. آپ دعا کیوں نہیں مانگتے؟ آپ اللہ کی مدد کیوں نہیں اترواتے؟ یہ لائے شکایت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حوصلہ بڑھایا کہ دیکھو تم سے پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان پر تو ایسے حالات آئے کہ ان کو دین کی وجہ سے لوگوں نے ان کو آرے سے سیدھا چیر دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا، دین نہیں چھوڑتا تھا. لوہے کی کنگھی سے ان کی کھالیں چھیل دی گئی لیکن وہ دین نہیں چھوڑتا تھا. تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ نہ؟ ایسا تو نہیں ہوا. بس بھوک آئی ہے، دکھ آئی، خوف آیا ہے، یہی آتے ہیں.
کہ پھر تمہارا معاملہ ہلکا ہے ان کے مقابلے میں. وہ تو اتنے شدید حالات میں بھی اپنے دین پر قائم رہے تھے. تمہارا معاملہ ہلکا ہے اور گھبراؤ نہیں، آئندہ حالات بدلنے والے ہیں. ہاں آج بھی ہم یہی کہیں گے کہ انشاءاللہ حالات بدلنے والے ہیں. جن حالات کی ہم کو تمنا ہے اللہ وہ حالات لاوے گا. ابشروا وعملوا ما یسرکم، بشارت لو اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کریں گے. مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. مسئلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہی زمینوں کا، آسمانوں کا، سب کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. اسی کا فیصلہ ہے، باقی مخلوق ہے. مخلوق فیصلے کے نیچے ہے. موت کا فیصلہ کرے مخلوق مر جائے گی، حیات کا فیصلہ رکھے تو مخلوق زندہ رہے گی. الا لہ الخلق والامر، کہ فیصلہ بھی اللہ کا، مخلوق بھی اللہ کی. اللہ کی مخلوق میں اللہ کا فیصلہ چلے گا. تو اس لیے میرے دوستو، جب اللہ کے دین کے تقاضے پورے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے اچھے فیصلے آئیں گے، اچھے فیصلے آئیں گے. عملوں کی برکتیں آئے گی، دعاؤں میں قبولیت آئے گی، دلوں میں چین آئے گا. یہ ساری باتیں دین پر موقوف ہے. اس لیے کہا کہ بشارتیں سنو، فضائل سنو اور اللہ سے امیدوار رہو. عمل کر کے، عمل کر کے امیدوار رہنا یہ سچی امید ہے. عمل چھوڑ کے امید ہے یہ دھوکہ ہے. ہاں بشارتیں ضرور ہے، اللہ نے بہت بشارتیں دی ہیں عمل کرنے پر، لیکن مسئلہ بنے گا عمل سے. اس لیے دعوت میرے دوستو عمل کی ہے. دعوت جو ہے، جان مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے لیے دیا ہے کہ جان مال کے ذریعے سے حقوق ادا کرو. جان اور مال مالدار بننے کے لیے نہیں دیا ہے، بلکہ جان اور مال حقوق ادا کرنے کے لیے دیا ہے. اس میں اللہ کے حقوق بھی ہیں، نبی کے حقوق بھی ہیں اور دوسروں کے حقوق بھی ہیں. اس کا جاننا اور اس کو زندگی میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، تاکہ زندگی حق والی بنے، زندگی حق والی بنائے، حق ادا کرنے والی بنے. ہاں انشاءاللہ دین کی محنت صحیح ہوگی. دین میں علم و ذکر بھی ہے، ہماری محنت میں علم و ذکر بھی ہے. وہ اس لیے ہے کہ اس علم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا حقوق ہیں، کیا کون سے حق ادا کرنے ہیں اور حق ادا کرنے پر ہم کو کیا ملے گا. علم و ذکر میں یہ بات ہے. جب علم و ذکر والی زندگی ہوگی تو پھر حوصلے بڑھیں گے کہ اللہ دینے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے، اللہ نے یہ فرمایا ہے. ہاں جب اللہ کی بات پوری ہوگی تو اللہ کا وعدہ پورا ہوگا. اللہ کے وعدے پر عمل، اللہ کے حکم پر عمل ہوگا تو اللہ کے وعدے پورے ہوں گے. اور جو اللہ کے وعدے پورے ہوتے چلیں گے اندر یقین بڑھتا چلا جائے گا. ہاں اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو ہدایت کا پابند کرنا ضروری ہے. جتنی پابندی ہوگی اتنی ہدایت اور بڑھے گی، جتنی ہدایت اور بڑھے گی اتنے خیر اور آئے گی. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اسی ارادے سے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہاں اسی ارادے سے جمع ہوئے ہیں اور انہی ارادوں کو عزیمت کے ساتھ پورا کرنا ہے، ہمت کے ساتھ پورا کرنا ہے. جنت کے راستے میں ناگواریاں ہیں، جہنم کے راستے میں خواہشات ہیں. یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جنت کا راستہ لیں گے اس میں ناگواریاں، تکلیفیں، کچھ دشواریاں، کچھ رکاوٹیں پیش آئے گی، پھر وہ ہٹ جائے گی. مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ارشاد میں فرماتے تھے کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی. آدمی حق پر چلنا چاہے تو ابتدا میں ناگواریاں آئے گی، رکاوٹیں آئے گی، دشواریاں آئے گی، مخالفتیں آئے گی. ہر نبی کی مخالفت جناتوں نے بھی کی ہے اور انسانوں نے بھی کی ہے. اتنی مخالفتیں آئی. تو حق کے راستے میں ناگواریاں آتی ہیں، رکاوٹیں، مخالفتیں. کہ حق کی ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی. آخر میں کامیابی ہی کامیابی ہے. پھر وہ رکاوٹیں ختم ہو گئی. فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رکاوٹیں ختم ہو گئی. ہاں مسئلہ ختم ہو گئے، سارے مسائل ختم ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محنت، اپنی عبادت بہت بڑھائی. یہی طریقہ ہے کہ جو ہمارے کام کے راستے کھلیں تو ہم اپنے کام کو اور بڑھاویں. یہ سنت ہے کہ جو تمہارے لیے آسانیاں آوے اپنے کام کو آگے بڑھاؤ اور آگے بڑھاؤ اور آگے بڑھاؤ. کیوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے ہے اور یہ امت بھی پورے عالم کے لیے ہے آپ کی نیابت میں. تو یہ نبیوں کا طریقہ تھا. اس لیے میرے دوستو یہی ترتیب ہماری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں وہ سارے کام کریں گے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرماوے. اس کے لیے میرے بھائیوں ارادے بھی کریں، اپنے ارادے کو ظاہر بھی کریں اور اپنے ذمے
تقاضے لے کر کے دنیا میں ان تقاضوں کے پورا کریں تاکہ حق تعالیٰ شان ہو عمومی محنت کے ذریعے سے عمومی مدد لائے گا. جب خصوصی محنت ہوگی خصوصی ذمہ ہوگی تو خصوصی مدد آئے گی. عمومی محنت ہوگی عمومی قربانیاں ہوگی تو اللہ تعالیٰ عمومی مددیں لائے گا. تو اس کے لیے تیار ہیں؟ ہاں. آپ جو جو تقاضے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ آپ اس کو پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی قربانیوں کو قبول فرماوے. اللہ آپ کو آگے بڑھاوے پورے عالم میں خیر کا ذریعہ بناوے. جی اب گزارش یہ ذرا حوصلے سے نام دیجیے گا ساری اکٹھے نہیں.